اب تم لوگوں کو پنجابی تو سمجھ میں آتی نہیں، ہماری پنجابی کا محاورہ کب لت لگی اور سدھ ہو گیا. یہ کبڑا نہیں ہوتا کبڑا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا شکریہ بھائی، تیری لات نے میرا کام کر دیا. تو مجھے تو وہ لات لگی، اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا. وہ 3 دن سے 3 چلے ہو گئے، 3 چلے سے مدرسے میں جو ہو گئے، زندگی گزر گئی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، جو بتا سکتا ہے بتائے میرا پیغام. ایک اور آیت یاد آ گیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. یہ آخری جملہ، آخری لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنو اسرائیل پر لعنت برسائی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. 2 وجہ سے ان پر لعنت آئی، 2 وجہ سے. کون سی؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ایک بات تو یہ تھی کہ بہت زیادہ حد سے آگے چل، صرف گناہ کرنے سے اللہ کی لعنت نہیں آتی. جب آدمی کراس کرتا ہے باؤنڈریز پھر اللہ کی لعنت آتی. صرف گناہ کرنے سے تو تعلق بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ساتھ توبہ لگی ہوئی ہے. توبہ کرے گا ساتھ ہی تعلق بن جائے گا. تو ہمارے گناہ ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے ہی معاف کروں گا. 60-70 سال میں کوئی کتنے کر لے گا؟ اور اللہ کہتا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معافی، میں کہوں گا جاؤ معافی. تو اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل پر 2 وجہ سے لعنت آئی ہے. ایک یہ ہے کہ بہت آگے چلے گئے نافرمانی میں، اور اگلی عجیب بات، اور دوسری یہ ہے کہ جو گناہ خود کر رہے ہوتے تھے اس سے اوروں کو نہیں روکتے تھے. عجیب بات، کیسے روکے؟ میں تو یہ تو شراب پیتا ہے، دوسرے کو کیسے کہ شراب نہ پی؟ تو لگ رہا لعنت ہے تجھ پر کہ تو خود پیتا تھا تو کسی پینے والے کو روکتا تو صحیح. اس پر لعنت آئی ہے. عمل کرنا الگ پیپر ہے اور دعوت دینا الگ پیپر ہے. فزکس کا الگ پیپر ہے، کیمسٹری کا الگ ہے، بایولوجی کا الگ ہے، باٹنی کا الگ ہے. دعوت دینا یہ مستقل ایک ہمارے اوپر اللہ کا امر ہے، اور عمل کرنا مستقل حکم ہے، اور دعوت دینا مستقل حکم ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، دعوت دے عمل کرے پورا مسلمان ہے، دعوت دے عمل نہ کرے ادھورا ہے، پتہ نہیں کسی کے تو فعلی بخشش ہو جائے. علامہ قرطبی نے روایت نقل کی ہے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی راستے میں کھڑے ہوں گے، راستے میں کھڑے ہوں گے. ایک آدمی کہے گا مولوی اعظم صاحب، مولوی اعظم صاحب، وہ کہے گا ہاں بھائی کیا ہے؟ آپ جنت میں جا رہے ہیں، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، میری ایک نیکی ہے آپ کے ذمہ دنیا میں. کہا وہ کیا؟ کہا میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، وضو کروایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں بھائی یاد آ گیا. تو میری سفارش تو کرو. وہ کہے گا یا اللہ اس بندے کی ایک نیکی، ایک احسان ہے میرے اوپر، اس نے مجھے روکا ہے، مہربانی کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل لے جا، ساتھ لے جا. تو اس سے ڈر تو رہتا ہے لیکن تسلی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہماری تبلیغ مردود ہو گئی تو کسی کو پکڑ لیں گے یار، تو ہماری تشکیل سے تھی توبہ ہوئی تھی، ہمیں بھی ساتھ لے جا جاتا. دعوت کے کام کو وسعت دینے کے لیے شاہد کا لفظ ہے. ہاں بھائی، شریعت کو سمجھانے کے لیے عالم ضروری ہے، شریعت کو سمجھانے کے لیے علم ضروری ہے، دعوت دینے کے لیے جتنا. ہاں ایک اور حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا، بلغوا ذمہ داری منتقل فرمائی. فلیبلغ الشاہد الغائب،
عنی کے ساتھ ہمیں عزت دی کہ تم میرے نمائندے، میرے سفیر بن کر جا رہے۔ اگر یہ تمہارے ملک کا کیا زامبیا سے اگر کسی کو سفیر بنا کر بھیج دیا جائے ٹرینیڈاڈ، تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ میں زامبیا گورنمنٹ کا سفیر بن کے، امبیسڈر بن کے جا رہا ہوں۔ عنی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہم سب کو اپنا امبیسڈر بنا دیا ہے۔ بلغو عنی، بلغو اوکھا کام تھا، بلغو گھر چھوڑنا پڑے گا، بھی بچے چھوڑنے پڑیں، دھکے کھانے پڑیں، لوگوں کی سننی پڑے گی۔ مدرسے میں جو استاد ہوتا ہے وہ عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، طالب علم ذلیل ہو کے بیٹھتا۔ رائمنڈ میں جب پڑھتا تھا تو اگر یوں بیٹھ جاتے تو کان پکڑا دیتے تھے، اس طرح اگر بیٹھ گئے تھک کے کان پکڑا دیتے، ایسے بیٹھنا پڑتا تھا سارا دن۔ تو علم میں استاد عزت کے ساتھ ہے، طالب علم ذلیل ہے۔ تبلیغ میں الٹ ہے، دعوت دینے والا ذلیل ہوتا ہے، جس کو دعوت دے رہا اس کو عزت دیتے ہیں۔ حالانکہ دعوت دینے والے انبیاء اور جن کو دعوت دے رہی یا غیر مسلم یا نافرمان، بنو اسرائیل کے 4000 نبی آئے نافرمانوں کے لیے، نافرمان ایمان والوں کے لیے 4000 نبی آئے، اور اس کے علاوہ جو نبی آئے وہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے، لیکن سب نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ۔ یہ اللہ اپنے نبی جس کے لیے کائنات بنائی کہ میرے محبوب مجھے پتا ہے یہ آپ کو بہت برا سلوک کرتے، کہتے ہیں یہی نبی ہے، یہی اللہ کو نبی ملا اور کوئی نہیں ملا، کیا گزرتی ہوگی میرے دل پر، میرے نبی کے دل پر۔ واحد نبی ہیں جن پر اللہ کا کلام دل پر اترا، باقی نبیوں پر جو کلام اترا دل پہ نہیں، کتاب پہ لکھا ہوا اترا، تورات لکھ کر، زبور لکھ کر، انجیل لکھ کر، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، یوں آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کس کا کلام ہے؟ آسمان والے کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل۔ کہاں آیا ہے؟ علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر۔ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، میرا پیغام آپ نے سنایا ہے، سنانا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین۔ صرف واحد ہمارے نبی ہیں جن کے دل پر کلام اترا۔ آپ کا سینہ دل اتنا طاقتور، اتنا چوڑا، لمبا، مضبوط ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایسے جوڑ جائیں تو اللہ کی قسم وہ چھوٹے ہیں، میرے نبی کا سینہ بڑا ہے۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر لوح محفوظ پر اللہ اپنا کلام اتارتا جیسے اپنے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن کڑوا بول کیا کرتا ہے؟ میں نے پہلے بات کی تھی نا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے محبوب میں دیکھتا ہوں جب یہ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اتنا بڑا سینہ یوں ہو جاتا ہے۔ دعوت میں دائی کو ذلیل ہونا پڑتا، مدعو کو عزت دیتے ہیں۔ مجھے اپنا وہ کالج کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے جیسے اس کو دھکا دے کے ذلیل کر کے نکالا۔ کون عالم یہ برداشت کرتا؟ اور چپ کر کے کھڑا ہو کے سنتا رہا، آرام سے چلا گیا، اور میرے اندر شرمندگی پیدا کر گیا۔ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ ارے لوگ جا یہ سارے غریب لوگ تیرے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بھی تیرے پیچھے چلیں سردار ہو کر۔ ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب سبق پڑھا رہے ہوں اور کوئی طالب علم کہ استاد جی شاید آپ پاگل ہو گئے تو وہ کیا کرے؟ وہ تو ڈنڈا اس کے سر میں مارے گا، بدتمیز، مدرسے سے نکالو، سبق سے نہیں نکالے گا، مدرسے سے نہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید،
اور جا بڑا آیا نیک پاک، بیٹھ جا اپنے گھر میں. اب ذرا قرآن اٹھا کے دیکھو کہ انبیاء کو کیا کہا گیا. لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. ارے میاں شعیب تیری قوم کا خیال ہے، ورنہ تجھے تو پتھر مار مار زمین میں دھسا دیتے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود وما قوم لوط منكم ببعيد. ہائے ہائے ہائے، قوم کی گالیاں سن کر بھی انبیاء کا سینہ 950 سال میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام پر. کوئی لو ایسا، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں، سورت پڑھتا ہوں، میں ڈوب جاتا ہوں حیرت میں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے رب، دن رات 950 سال تیرا پیغام سنا ہے. یہ نہیں ایک گشت کیا ہفتے کے بعد، سے روزہ لگایا مہینے کے بعد، چلہ لگایا سال میں. یہ نہیں اللہ، 950 سال لیلا ونہارا فنا ہوا میں تیرے پیچھے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میری کسی نے نہ سنی. سنی تو کیسے سنی؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. میں جب ان سے بات کرتا تو آپ سب پیار سے سن رہے ہو، میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سارے بیٹھے بیٹھے صرف یوں چھت کو دیکھنا شروع کر دو نا تو میرا بیان بند ہو جائے گا. یہ کیسے ناقدرے لوگ ہیں، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور یہ چھت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے استاد جی مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے سبق میں کوئی تھوڑا یوں دیکھ لیتا تھا اس کو کان پکڑا دیتے تھے. اور مولانا نظر الرحمان صاحب ذرا نرم تھے، وہ سبق سے اٹھا دیتے تھے کہ ادھر کیوں دیکھا. بے ادبی ہے. ہائے 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 ہائے، نوح علیہ السلام کا ظرف دیکھو. ایک بیان نہیں ہے، ایک بیان نہیں ہے، چلے کے بیان نہیں ہے، 3 چلے نہیں ہیں، 1 سال نہیں ہے. پاکستان میں سال کی جماعتیں، 7 مہینے کی جماعتیں، پوری دنیا میں تو نہیں، لیکن میکسیمم سفر 1 سال. 950 سال جس مجمع سے بات کی وہ کیا کرتا تھا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. میں بات شروع کروں، آپ یوں بیٹھ جاؤ. ہے کوئی یہاں بیٹھ کے بات کر کے دکھائے؟ پھر صرف باہر یہ ذرا رومال دیں، رومال. وہ یوں بیٹھتے تھے، نہیں سنتے. واستغشوا ثيابهم، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے. جعلوا اصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں. واستغشوا ثيابهم، چہرے پر کپڑا. واصروا واستكبروا استكبارا. اب بلاؤ کسی بڑے سے بڑے علامہ کو، داعی کو، کہ جناب اس کو دعوت دفع کرو، جائے جہنم. میں کیوں تھا ساری تبلیغ کی چھٹی تو چھوڑو جی، اس سے نہیں بات کرنی. واہ سیدنا نوح، میرے ماں باپ آپ کا قربان، کیا کر گئے آپ. اللہ نے پورے نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت اتار. یوں بیٹھنا، کانوں میں انگلیاں اور چہرے پر کپڑا. اچھا نوح علیہ السلام کہتے دفع کرو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا. یار جب وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے تو میں اور زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز اندر جائے. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں چیخ چیخ کے بولتا تھا کہ میری آواز ان کے اندر جائے. اسررت لہم اسرارا. اور جب کوئی اکیلا مل جاتا تو اس کی منت خوشامد کر کے اسے بات سمجھاتا تھا. کیا کہیں. اور پھر ایک اور بات بتا دوں، اللہ نے نا نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے، کہانی سنائی کہ نوح علیہ جیسے جماعتیں کارگزاری سناتی ہیں نا، نوح علیہ السلام نے کارگزاری سنائی 950 سال کی اللہ کو سامنے. اللہ کو ساری کارگزاری سنائی. ہماری جماعتیں تو سے روزہ کی کارگزاری سناتی، چل کی، اس میں بھی آئس کریم کھا کے آ جاتے. اللہ تعالیٰ نے
نور اسلام نے 950 سال کی کارگزاری سنائی اور اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہم سیدھے ہاتھ اٹھاتے، ہمارے مولانا صاحب شروع ہو جاتے ربنا آتنا فی الدنیا. ارے بھائی یوں نہیں کیا کرتے. جب آدمی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو جاتے ہی کہتا ہے کہ $100 دو. یہ کبھی کسی کو سنا؟ پہلے وہ شکل بناتا مسکینوں والی، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بہت ہی برا ہوا جناب $100. تو اتنے میں سن کر اگلا 100 نہیں تو 1 پر تو آ جاتا ہے. یہی اللہ نے سورہ نوح میں سکھایا ہے کہ پہلے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنا غم سناؤ، مجھے اپنا دکھ سناؤ. میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سناؤ، مجھے بھی سناؤ. دعا کتنی ہے بھلا سورہ نوح میں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. آخری 3 آیات دعا ہے اور اس سے پہلے ساری کہانی ہے. سوری رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یا اللہ لگا ہی رہا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میری کسی نے نہیں مانی. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم. یا اللہ میں جب بات کرتا تھا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کان بند کر لیتے تھے. واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑے ڈال لیتے تھے. واسروا واستکبروا استکبارا. اللہ کو سارا پتا ہے لیکن سنانے سے دل نرم ہوتا ہے سننے والے کا. اللہ کو سارا پتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے سناؤ مجھے تمہارا دکھ سنانا اچھا لگتا ہے. الحاح فی الدعاء. یا اللہ بس وہ اور ہی اکڑ جاتے تھے. یا اللہ پھر میں کہتا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نبی دعوت کیا دیتے ہیں یہ اللہ نے نور اسلام نے وہ بھی بتایا. اللہ نے چونکہ ہم نے دعوت کا کام کرنا تھا تو اللہ نے نبیوں کے قصے تو اتنی تفصیل سے سنائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے. نام 136 دفعہ اور اتنا 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 دہرایا. آخری دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے سورۃ النازعات میں حل اتاک حدیث موسیٰ. اور حل کا لفظ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جب بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں سننے والے کو اس کی خبر نہیں. تو میں کہتا ہوں مولانا آدم صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ اردو میں آپ کو خبر ہوئی، یہ محاورہ ہے اردو، اس کو عربی میں کہتے ہیں حل اتاک. آپ کو پتہ چلا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے 136 اور اللہ کہہ رہا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ. آپ کو موسیٰ کی کہانی معلوم ہے؟ یہ اللہ 136 دفعہ سن لیا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل اتاک میں کہہ رہے ہیں جب سنو غور سے سنو، ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو پھر نفع ہوگا. اگر تمہارے ذہن میں ہی آ تو پہلے بھی سنا ہے، یہ تو پہلے بھی سنا ہے تو دروازہ بند ہو جائے گا. ایسے سنو جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہو. حل اتاک حدیث موسیٰ. حالانکہ 136 ہو رہا ہے یہاں آ کر. نبیوں کے قصے اتنی تفصیل سے اللہ سناتا ہے. نماز ڈھونڈو تو اشارہ، روزہ ڈھونڈو تو اشارہ، حج ڈھونڈو تو اشارہ، نکاح کا اشارہ، تجارت کے احکام اشارتاً. باقی تفصیل نبوت سے ملے گی لیکن نبیوں کی کہانی، نبیوں کے اخلاق، نبیوں کی دعوت، نبیوں کی قربانی سارا قرآن اللہ نے بھر دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اب نور اسلام بتا رہے ہیں کہ میں دعوت کیا دیتا تھا، میں اللہ کی طرف بلاتا تھا. بڑا مہربان ہے، کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
نبیوں کی دعوت اللہ کے گرد گھومتی، اللہ کی گرد. او بھائی اللہ کی مان لو، زمبیا والو کیا کرے گا؟ بارش موسم کی، اولاد میں برکت، مال میں برکت، باغات میں برکت، دریاؤں میں برکت. دیکھو اللہ نے آسمان کیسے بلند کیے، اللہ نے چاند کیسے بنایا، اللہ نے سورج کیسے بنایا، اللہ نے تمہیں زمین سے کیسے نکالا، اللہ تمہیں دوبارہ کیسے واپس لے جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ کیسے زمین سے نکالے گا. فَإِذَا هُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. کیسے نکالے؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة ما ينظرون الا صيحة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة زجرة واحدة. ٹھا 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 کر کے اللہ نے بم برسائے، واحدہ واحدہ واحدہ. تو تمہیں خبر ہے یوں نکالوں گا، یوں نکالوں گا، یوں نکالوں گا. قال نوح یہ قال نوح کا جو اضافہ ہے نا،